قدیم انسان نے جنگل کو خوراک سمجھنا سیکھ لیا تھا۔ ہر پودا اس کے لیے امید تھا۔ دی ہے وہ ہر پھل کو پرکھتا، کون سا کھانے کے قابل ہے اور کون سا زہریلا ہو سکتا ہے۔ بڑے نسلوں کو سکھاتے تھا کہ خوراک کیسے ڈھونڈی جائے اور زندگی کیسے بچائی جائے۔ کبھی خوراک اونچائی پر ہوتی اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی تھی۔ سیدھی سادہ خوراک، لیکن اسی نے انہیں طاقت دی، سفر دیا، زندگی دی۔ وہ جانتا تھا زندگی زمین کے تحفوں پر قائم ہے۔ جب درختوں پر پھل نہ ہوتے عام، تو زمین کے اندر چھپی خوراک تلاش کی جاتی۔ جڑیں اور گانٹھیں پاس، کئی دنوں کی بھوک کے لیے سادہ مگر قیمتی غذا تھیں۔ پہلے انہیں صاف کیا جاتا تاکہ مٹی اور پتھر الگ ہو جائیں۔ ہر چیز کھانے کے قابل نہیں ہوتی، اس لیے پرکھنا سیکھنا ضروری تھا۔ آگ پر پکانے سے خوراک نرم ہوئی اور بیماریوں سے بچاؤ بھی بڑھا۔ کھانا ہمیشہ بانٹا جاتا تھا، کیونکہ زندہ رہنے کا راستہ مل جل کر ہی بنتا تھا۔ قدرت پھر سے اگاتی مادات، یاد دلاتی کہ زندگی زمین سے ہی لوٹ کر آتی ہے۔ خشک میوہ دن کم مگر طاقتور خوراک تھا۔ جنگلی پودوں کے بیج آہستہ آہستہ خوراک کا لازمی حصہ بن گئے۔ انہیں محفوظ رکھا جاتا آر سے، تاکہ بھوک کے دنوں میں سہارا بنے۔ نئی نسل کو سکھایا جاتا دار کہ کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے۔ ہلکی سی بھنائی ورنہ خوراک کو محفوظ بھی کرتی اور ذائقہ بھی بڑھاتی۔ تقسیم ہمیشہ برابر زان ہے، کیونکہ بقا سب کی مشترک تھی۔ یہ خشک خوراک لانگ لمبے سفر میں مضبوط ساتھی تھی۔ سادہ مگر قیمتی دا، ایسی خوراک نے انسان کو نسلوں تک زندہ رکھا۔ شکار ارنائنی صبر اور مشاہدے کی آزمائش تھا۔ ہتھیار سادہ بانونی مگر کمال مہارت سے بنائے جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے بات مل کر چلنا ہی طاقت ہے۔ کبھی شکار مائیں برداشت اور ہمت کی دوڑ بن جاتا۔ ایک لمحہ دہا اور سارا نتیجہ بدل سکتا تھا۔ یہ گوشت رشاد فطرت کی دی ہوئی امانت تھا۔ ہر حصہ استعمال پہ آج بھی کل بھی۔ آگ نے کھانے کو محفوظ بنایا، اس نے انہیں بچایا۔ یہی خوراک کا آزاد طاقت، سفر اور بقا تھی۔ پانی بتاند صرف پیاس کے لیے نہیں، یہ خوراک کا ایک اور دروازہ تھا۔ وہ پانی کی حرکت دیکھ کر مچھلی کی سمت کا اندازہ لگاتے تھے۔ سادہ پھندے داؤن لیکن تجربہ اور صبر کا نتیجہ تھے۔ ایک غلط وار گین اور ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ صرف مچھلی نہیں، ابشار، دریا اور سمندر کئی راز چھپائے ہوئے تھے۔ پکانے سے پہلے باف، صفائی زندگی اور بیماری کے درمیان فرق تھی۔ آگ نے کچے کو محفوظ بنایا اور ذائقہ بھی دیا۔ خشک کی ہوئی خوراک پناہ
मुसाफिर दिनों के लिए साथ रहती थी। तकसीम बकरार बका को मजबूत करती थी। वो जानता था पान जिंदगी देता है और जिंदगी वापस भी मांग सकता है। शहद बाय कुदरत का छोटा मगर कीमती तोहफा था। खतरा करीब था मगर जरूरत और सब्र ने हौसला दिया। हर कदम मोहतात वाई, एक हरकत भी नुकसानदेह हो सकती थी। ये मीठा बाकरंगा ताकत और तवानाई का खजाना था। मौसमी खुराक एहतियात के साथ चखी जाती थी। महफूज किया जाता है लंबे वक्त के लिए कीमती खुराक। तकसीम धारा बका के लिए सबके हिस्से में। मौसमी फल आल हर दिन नई उम्मीद लेकर आते। आग ने सब कुछ महफूज और खुश जायका बनाया। खुराक टापने सिर्फ जिस्म के लिए नहीं, दिल के लिए भी थी। कुदरत का हर तोहफा बासे जिंदगी के लिए नेमत था। आग तैरें इंसान के लिए ताकत और तहफ्फुज का जरिया थी। हर चंगारी जिंदगी की उम्मीद। आग ने खुराक नरम और महफूज पकाया। गोश्त की तैयारी पिहानवे सब्र और मेहारत का काम थी। हर जुज़ू गार ताकत और हिफाजत का हिस्सा था। खुराक को महफूज करना परवाह कल के दिनों के लिए जिंदगी की जमानत थी। हर हाथ पका जाए बका के लिए अहम था। रात का वक्त निसनही हिफाजत और सुकून के दरमियान था। खुराक बांटना बांधे सब्र और मुहब्बत की अलामत थी। महफूज खुराक ताहे ढाने वाले दिनों की जमानत थी। नई नस्ल को सिखाया जाता। जिंदगी का फन आग और खुराक में छुपा था। आग, जमीन, पानी, पहाड़ी, हर उन्सुर ने इंसान को जिंदा रखा।